بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد یاسر اور آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے جی ہیموریجک سیپٹیسیمیا، یعنی جسے کامن HSP کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بیکٹیریل ایکیوٹ بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو زیادہ تر کاؤ اور بفیلو میں پائی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات گوٹ، شیپ اور کیمل میں بھی اس کا جو ایکسپوئر ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کاؤ اور بفیلو کی جو ہے یہ ایک میجر ڈیزیز ہے HS، یعنی ہیموریجک سیپٹیسیمیا۔ نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے ایشیا میں اور اپنا افریقہ اور ساؤتھ یورپ میں بھی اس ڈیزیز کا جو آؤٹ بریک ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کے ایٹیولوجیکل فیکٹرز کی بات کر لیں تو اس میں جناب اس کا جو بیسک جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ ہے جی پیسٹرولا ملٹوسیڈا۔ یہ ایک اس کا جو کازیٹیو ایجنٹ ہے جس کے تھرو یہ ڈیزیز زیادہ تر پھیلتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری سیروٹائپس ہیں، جس میں B2 جو ہے یہ زیادہ تر پاکستان میں موسٹلی اسی کا ایکسپوئر ہوتا ہے، B2 سیروٹائپ کا۔ اس کے علاوہ جی یہ ڈیزیز جو HS یعنی ہیموریجک سیپٹیسیمیا، یہ سال کے کسی بھی وقت میں اس کا ایکسپوئر ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر جو مونسون سیزن ہوتا ہے اس میں اس ڈیزیز کا آؤٹ بریک جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی جب انوائرمنٹ میں ہیومیڈیٹی اور ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تب اس ڈیزیز کا جو ایکسپوئر ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی ٹرانسمیشن کی بات کر لیں تو اس میں موسٹلی 5% کیٹلز اور بفیلوز جو ہیں وہ اس کا ہیموریجک سیپٹیسیمیا کی کیریئرز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنٹیکٹ تھرو دی سک اور کیریئر اینیمل، یعنی ایسا جانور جو بیمار ہے اس کے یعنی ہیموریجک سیپٹیسیمیا کا پیشنٹ ہے، اس سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنٹیکٹ کے تھرو بھی یہ ڈیزیز پھیل سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیلیشن کے تھرو بھی، اور کنٹامینیٹڈ فیڈ اور واٹر کے ذریعے بھی یہ ڈیزیز بہت زیادہ ایکسپوز ہوتی ہے اور پھیلتی ہے۔ اور اس اگر بات کریں کہ یہ ڈیزیز کا اٹیک جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، جو اس کی مین سمٹمز میں آ جاتا ہے وہ نیزوفرنجل ریجن، یعنی جو ٹونسلر ریجن ہوتا ہے نا نیک کے پاس میں، یہاں پہ سوزش ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اس کا مین ریزن ہے جہاں پہ آ کے اس کا جو کازیٹیو ایجنٹ ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور بیماری کاز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ جی کلینکل سائنس کی، تو اس میں آ جاتے جی انفلیمیشن آف تھروٹ ایٹ اپر ریسپریٹری ٹریک، یعنی جو اپر ریسپریٹری ٹریک ہے یا تھروٹ ہے اس ریجن میں بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور انفلیمیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیپٹیسیمیا بھی ہو سکتا ہے، اور جو اینیمل کا ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، یعنی ابو 106 اور 107 فارنہائٹ، یعنی بہت زیادہ ٹمپریچر ہو جاتا ہے باڈی کا، ہائی فیور جسے کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سویلنگ ایٹ تھروٹ اینڈ نیک ریجن، جو اس کی گردن کا ایریا وہ بہت زیادہ سویلو کر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ، یعنی جو اینیمل ہے اسے بریدنگ میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، اور اس میں ایک زیادہ چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اینیمل جو ہے وہ منہ کھول کے سانس لیتا ہے، یعنی زبان اس کی باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا ہوتا ہے، یعنی اسے بریدنگ میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں اس کے انکوبیشن پیریڈ کیا ہے، جو کازیٹیو ایجنٹ کی بات کی اس کا انکوبیشن پیریڈ کیا ہے، یعنی 3 to 5 days میں ایکسپوئر ہونے کے بعد، یعنی جب اس کے کازیٹیو ایجنٹ نے ایکسپوز ہو گیا وہ، اس کے بعد 3 سے 5 دن کے اندر اندر یہ اس بیماری کا جو ایکسپوئر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کر لیں کہ مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے اس ڈیزیز کا، یعنی اگر ڈیزیز یہ ہو گئی ہے تو اس میں شرح اموات کتنی ہے، اس میں یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ جی ابو 80% جو کیسز ہیں ان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے اینیمل کی، یعنی اس کا جو شرح اموات کا ریٹ ہے وہ 80% سے زیادہ ہے۔ اور اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں فرسٹ آف آل تو ہمیں فوراً ہی اگر اس کا ہمیں ایکسپوز ہو گئی کہ یہ ڈیزیز ہے ہیموریجک سیپٹیسیمیا ہے تو اس میں ہمیں فوراً پہلے تو اینٹی بائیوٹکس یوز کرنی ہوں گی۔ اینٹی بائیوٹکس میں آپ ٹیٹراسائکلین یوز کر سکتے ہیں، پینسلین، اسٹریپٹومائسین، ایمپیسلین اور کلورامفینیکول، ان میں سے کوئی بھی آپ کمپاؤنڈ جو اویلیبل ہے آپ کے پاس ایزیلی وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ساتھ میں اینٹی انفلیمیٹری دینا ہے،
یعنی اینیمل کو انفلیمیشن سے بچانا ہے یا ہائپر سینسٹیوٹی سے. تو اس کے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جی اس کے تھروٹ ریجن میں بہت زیادہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے. تو اسے انفلیمیشن سے بچانے کے لیے اینٹی انفلیمیٹری ایجنٹ دیے جاتے ہیں جن میں ڈیگزامیتھازون دے سکتے ہیں آپ, ایول دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد میپرامائن میلیٹ بھی دے سکتے ہیں آپ. یعنی یہ کمپاؤنڈ ان میں سے جو بھی ایزیلی اویلیبل ہے آپ کے پاس آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یا مارکیٹ میں جو اویلیبل ہو. اس کے بعد ساتھ میں اینٹی پائریٹک بھی دینا ہے, یعنی ٹمپریچر جو اینیمل کا بہت زیادہ ہائی ہے تو اس سے بھی ہم نے لو کرنا ہے. اس کے لیے اینٹی پائریٹک کا یوز کیا جائے گا جس میں سوڈیم سیلیٹ یوز کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اگر بات کریں جی کنٹرول اور پریونشن کی, تو کسی بھی ڈیزیز کا کنٹرول صرف اور صرف ویکسینیشن کے تھرو ہو سکتا ہے. یعنی اس ڈیزیز کے آؤٹ بریک کا جو ٹائم ہے اس سے آپ کو موسٹلی 1 منتھ پہلے آپ کو ویکسینیشن کرنی چاہیے. یعنی جس ٹائم میں اس ڈیزیز کا آؤٹ بریک ہوتا ہے اس ٹائم سے 1 منتھ پہلے ہمیشہ ویکسینیشن ضرور کروایا کریں. تو اگر ہم بات کریں کہ جی ہیموریجک سیپٹیسیمیا کی کون کون سی ویکسین ہے, اس میں 3 ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل آتی ہیں. اس میں پہلی ہے جی پلین بیکٹیرینز. یہ اگر آپ یہ ویکسین کروا رہے ہیں یعنی پلین بیکٹیرینز, تو یہ 4 مہینے کے انٹرول کے بعد آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گی. اس کے بعد ایک دوسری ویکسین آتی ہے جسے ایلم پریسپیٹیٹڈ بیکٹیرینز کہتے ہیں. اگر آپ یہ ویکسین یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کو 6 منتھ کے انٹرول کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ ریپیٹ نہیں کر رہے تو ڈیزیز کا آؤٹ بریک ہو سکتا ہے. اور تیسری ہے یہ آئل ایڈجوینٹ بیکٹیرینز. اگر آپ آئل بیسڈ ویکسین یوز کر رہے ہیں تو یہ سال میں 1 بار آپ کو کروانا پڑے گی. یعنی اینولی یہ اسی ایچ کی جو ویکسین ہے یہ کرنی ہوگی آپ کو. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اینیمل سیف رہے اور آپ کو کوئی کسی بھی قسم کا کوئی لاس نہ ہو, تو ٹائم یعنی جو ڈیزیز کا جو آؤٹ بریک کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آپ ویکسین کروا لیا کریں, جو کہ آپ کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا سکتا ہے. اگر ڈیزیز کا ایکسپوجر ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پریکاشنز اور جو احتیاط ہوتی ہے یا میڈیکیشن ہوتی ہے وہ یوز کیا کریں.